قراءت میں بول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا، إِنَّا كُنَّا رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين، لا
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قاری لیاقت حسین صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ترجمہ: اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے، اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو۔ یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا، جو سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کا بھی رب۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر فضا اکبر خان اور اسامہ غازی کی جانب سے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں، جو کہ شب برات کی خصوصی نشریات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بول انٹرٹینمنٹ پر۔ ہم دونوں کی جانب سے خوش آمدید۔ اسامہ، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں نصیب فرمائی، بے شک، اور اس رات میں ہم جتنی برکتیں سمیٹ سکیں، جتنی مغفرتیں سمیٹ سکیں، جتنی رحمتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، اور مغفرتیں جتنی بھی ہم مانگ سکیں، جتنی بھی ہم بخششیں۔ لیکن سوال یہ کہ ہم لوگ کیا مانگتے ہیں؟ ہم کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں؟ ہم اس رات کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی، میں چاہتی ہوں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، جو آپ نے یہ کہا تھا کہ سائل جب جاتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے خود جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ اور سب سے پیاری بات جو اس رات کی خصوصی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر لکھتے ہیں اس رات میں۔ اب آپ سوچیں کہ اس رات میں آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہوگا، ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہوگی۔ ہم سوچتے ہیں، ذرا امیجن کریں کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کیا پائے گا، کون کیا کھو دے گا، ہمیں کیا ملے گا پورے سال میں، اور ہم سے کیا چھن جائے گا، اور کون سے خوش نصیب ہوں گے جن کو حج کی سعادت نصیب ہوگی، کون دنیا میں آئے گا، اس دنیا کو دیکھے گا، اچھا دنیا بھی کوئی چیز ہے، اور کون اس دنیا سے چلا جائے گا، جہان فانی سے کوچ کر جائے گا، کیونکہ جہان فانی ہے، یہاں سے تو جانا ہے، ہمیشہ تو ہم نہیں رہیں گے۔ اب اس رات کی فضیلت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، غور کیجئے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آخر اس رات کی فضیلت ہے کیا۔ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جی اسامہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو پکارتے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی رب کو پکاریں، اور اسی لیے یہ شب برات میں بول، بے شک شب برات میں بول خصوصی ٹرانسمیشن کا اسی لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک معروف و مقبول نعت خواں حضرات، ان سے ہم نعتیں سنیں گے۔ اس کے ساتھ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے خصوصی بیان کے لیے، لہٰذا اپنے اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پھر خصوصی دعا ہوگی، جناب علامہ بشیر الدین احمد فاروقی صاحب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، خصوصی دعا ہوگی تاکہ ہم اس رات میں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں اور اس کی فضیلتوں کو، اس کی اہمیت کو جان سکیں۔ اور شروع کرتے ہیں ہم حمد باری تعالیٰ سے، اور میں گزارش کروں گا شہنشاہ ترنم جناب الحاج عمران شیخ اتاری صاحب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد پیش کریں۔ اور آپ کی اسپیشلٹی یہ ہے عمران بھائی کی، ایک تو میرے بڑے پیارے ہیں، یہ بھی اسپیشلٹی کا کام ہے، مجھے بڑے پسند ہے، اور 12 زبانوں میں، مختلف زبانوں میں
یہ نعت شریف پڑھتے ہیں. تو یہ ایک ان کو بڑی یہ سعادت حاصل ہے کہ مختلف تو جتنی بھی زبانوں میں ہو اللہ تعالیٰ تو اصل تو چیز ہے دل کی زبان, تو وہ سب لوگ پھر وہ پسند کرتے ہیں اپنی اپنی زبان میں. تو یہ بڑی انہوں نے محنت کی ہے. اور میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی اسامہ کہ جب آپ نے بتایا 12 زبانوں میں نعت پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچمنٹ, محبت, لگاؤ, بے شک کہ میں اس میں بھی راضی کرنے کے لیے کہ ہاں ہر طرح سے انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی, 12 زبانوں میں سیکھنے کی کوشش کی. جی عمران بھائی تشریف لائیں. کسی کی زبان میں پڑھا جاتا ہے تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. یہ بھی وجہ ہے کہ میں نے کوشش کیا, الحمدللہ بہت لوگوں نے پسند کیا. جب بھی میں نے ان کی لینگویج میں پڑھا تو ان کو ایک خاص راحت ملتی ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح کے ایک تو آپ حمد باری تعالیٰ کی تشریف لائیں, اور ساتھ کوئی جو فرمائش ہوتی ہے جس زبان میں زیادہ, اردو میں تو ہم سنیں گے ہی, ویسے کس زبان میں زیادہ فرمائش, ویسے کس زبان میں زیادہ فرمائش ہوتی ہے؟ بہت سی زبانوں میں ہوتی ہے, جیسے پنجابی زبان ہے, سندھی ہے, انگلش ہے, عربک ہے, اور پشتو میں بھی میں نے پورا البم میرا ہے. سبحان اللہ. پشتو زبان میں. واہ سبحان اللہ. تشریف اگر آپ کو ایک شعر سنا دیں پشتو میں ذرا. ہاں ہاں. امی غوڑ زنت زدر تلل غوڑما, امی غوڑ زنت زدر تلل غوڑما, خواک پزار زارت جڑے دل غوڑما. یعنی یا رسول اللہ میں تڑپ رہا ہوں, مجھے مدینے بلا لیجیے. جیسے کوئی انگاروں پہ لوٹتا ہے, یہ میرا حال ہے. جن میں پاکستان کے نا قرار دے, کورکلے کسارا تنگار دے, استدمخ پشما سوزی دل غڑما, خواک پزار زارد جڑے دل غڑما. سبحان اللہ سبحان اللہ. حمد باری تعالیٰ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. بہت ہی مقدس اور بہت ہی نورانی رحمتوں بھری رات ہے, مانگنے والی رات ہے. آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. کس قدر پیاری بات ہے. تو پلیز کوئی بھی خاموش نہ رہیے گا, جو میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ بول ٹیلی ویژن کی جانب سے بہت ہی خوبصورت نشریات شب برات میں بول یہ جاری و ساری ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک حمد کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. مل کر میرے ساتھ دیجیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمران بھائی اب آپ سے آگے نعت بھی ہم نے سننی ہے, لیکن ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فیصل حسن نقشبندی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ نعت شریف پیش کریں. اور سبحان اللہ آپ نے جو ہے نا شروع میں ہی ماحول ایسا خوبصورت بنا دیا کہ اللہ سے مغفرت دی طلب, اور پھر وہ پنجابی اور اردو 3 زبانیں آپ نے ہمیں آج سنا دی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور جتنے ہم لوگ جتنے بھی گناہ گار ہیں, میں تو سب سے زیادہ گناہ گار ہوں, اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے اور آج سب کا بیڑا پار ہو جائے. ہماری دعا ہے آمین آمین. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. جی فیصل حسن نقشبندی صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم. تو تسکین دل آرام جان صبر و قرار مر تو تسکین دل یا محمد تو تسکین دل کملی والے تو تسکین دل آرام جان صبر و قرار من رخ پر نور بن ماں بے قرار بے
محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد 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 صلی سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ۔ فیصل حسن نقشبندی صاحب، آپ نے نقشبندی ہونے کا حق ادا کر دیا، اتنا خوبصورت انداز، کیا بات ہے کیا بات ہے، آپ نے نا حاضری لگوا دی الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب ایک اور نعت خواں کو ہم دعوت دیتے ہیں رضوان گھمن بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ آج کی اس شب برات کی رات کے حوالے سے ایک
دعائیہ کلام ہے۔ آئیے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ نصیب حشر کا خطر ہے ہی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ توبہ قبول فرما لیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ قاری اسد الحق صاحب بھی موجود ہیں، بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ رات مغفرت اور توبہ کی بھی ہے، اور ساتھ تعلق اگر کسی نے توڑ دیا تو جوڑنے کی ہے، اور محبت کی رات ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق جو ہے اور مضبوط کرنے کی رات ہے۔ اور یہ بھی جس طرح ابھی کئی نعتوں کا نذرانہ جس طرح پیش کیا گیا، ان میں مختلف جس طرح باتیں تھیں، تو جی چاہا کہ یہ عرض کریں کہ جس طرح ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر عنایات کی ہیں اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہم کر سکے نہ کر سکیں گے، انہی کے صدقے میں ہمیں یہ رات ملی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے اور ان سے بھی معافی مانگی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں بخشوانے کے لیے ساری رات عبادت میں گزاری، اور ایسی راتیں ہمیں نصیب ہوئیں، تو ہم تو ساری عمر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے رہیں، تو ان کی ایک رات کیا ایک لمحے کا بھی ساری امت بھی کر لے تو بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی چلیں جی، سجاد قادری صاحب تشریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہم جی بریک لے رہے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن خصوصی جاری ہے شب برات میں بول، آپ کہیں جائے گا نہیں، ملاقات ہوتی ہے تھوڑی دیر میں۔ شب براءت میں بول۔ شب براءت میں بول۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ٹرانسمیشن ہے ہماری خصوصی شب برات میں بول، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، تو اسی نبی کے صدقے یہ رات ہمیں نصیب ہوئی۔ تو اگر آپ بھی میری طرح تو نہیں ہوں گے، میں سب سے زیادہ گناہ گار آپ سب کے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میرے مقابلے پہ نہیں ہوں گے گناہ، تو نا امید نہیں ہونا آج کی رات۔ اور اسی حوالے سے میں عرض کروں کہ جس طرح جدت آتی چلی گئی دنیا میں، انداز میں بھی، اور ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اب خطاب ہوتے ہیں بڑے بڑے انداز کے، بڑے بڑے جوشیلے، بڑا زور لگایا جاتا ہے، اور نقابت میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہو گئے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو روایات کے امین ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر، جن سے مل کر، ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے، ان کے بیٹھنے اٹھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ وہ کیسے تھے۔ تو یہ لوگ بڑے کم ہیں، ان کی بڑی عزت بھی کرنی ہے، ان کا بڑا خیال بھی کرنا ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ایسی شخصیات آج ہم میں موجود ہیں۔ میں مختصر تعارف صرف کرواؤں گا، تعارف یہ نہیں صرف یعنی ان کے والد کا جس طرح سے ہے، یہی بات ہے کہ وہ لوگ ہیں جو وہ ان روایات کو لے کر چل رہے ہیں۔ خوبصورت انداز ہر کوئی سننا پسند کرتا ہے، گفتگو حسین کرتے ہیں۔ خطیب ملت حضرت ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی اکاڑوی کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، مگر دیکھیے فرزند و جانشین خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی بڑی خدمات ہے دین کے لیے، اور ان کا یہ اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ عالمی مبلغ، محقق، ادیب و خطیب، 51 ملکوں میں سفیر عشق رسول اور پیغام حق، مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ ہیں، متعدد کتب کے مصنف ہیں، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان ہیں۔ اور اس رات میں یقین جانیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ علامہ صاحب جیسی ہستی سے ہم سن رہے ہوں کہ اس رات کی اہمیت اور برکت کیا ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، یقین جانیے تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب، جزاکم اللہ۔ جیسا کہ ابھی مجھ سے قبل آپ کو بتا رہے تھے کہ اس رات میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، عاجزی کر کے دعائیں کرنی ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے۔ بلا شبہ یہ سب صدقہ اور فیضان ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہمیں وجود ملا، یہ کائنات ملی، یہ سب انہی کی برکات ہیں، انہی کا فیضان۔
فرما
بڑی خوشخبری ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں امید دلاتا ہے، اور قرآن میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ میرے گناہ جتنے بھی ہوں گے، میں کیا چیز ہوں، پوری کائنات کے گناہ گنتی میں آ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت نہیں گنی جا سکتی۔ اور کچھ آ جائے گا، ہم آج کیا کرنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کا مطلب جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ ہو جاؤں، اور آئندہ غلطی جان بوجھ کر نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ بھول چوک ہو جائے پھر توبہ کر لیں، لیکن جان بوجھ کر دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کا نام توبہ ہے۔ SMS آئیں گے، واٹس ایپ پہ میسج آئیں گے معافی کے رسمی، بھیجنے والا کیا دل سے بھیج رہا ہے اور پڑھنے والا کیا دل سے قبول کر رہا ہے؟ اگر آپ نے رسمی بھیجا اور اس نے قبول نہیں کیا تو یہ معافی نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد سے، پھر ارد گرد معافی چاہنی ہے۔ کیوں کہ اگر ہم بندوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے، اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے۔ اندازہ کیجئے وہ لوگ جو دل آزاری کرتے ہیں، وہ جو بلا وجہ توہین کرتے ہیں، تو جب ایک انسان کی، رشتہ دار کی، مسلمان کی توہین کرنا اس کی بخشش نہیں، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، مقدس ہستیوں کی جو توہین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ صدیق اسماعیل صاحب، نوری محفل پہ چادر، اس خوبصورت بیان کے بعد تو پھر محبت سے درود پاک مل کر پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وصلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ صدیق اسماعیل صاحب، آج کی رات ایسے نہیں ہم آپ کو جانے دیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک اور نعت نہ ہو۔ ایک اور کلام جی پیش کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، تیرے در کی فضا کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والے ان ہواؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا
فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام سبحان اللہ. صدیق اسماعیل صاحب زندگیاں سبحان ختم ہوئی سبحان اللہ. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. بے شک یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. بے شک. سبحان اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا عشق والوں کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کی اس کاوش کو، اس عقیدت کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور آج کی رات کی برکتوں سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. صدیق اسماعیل صاحب اب بریک ہمیں لینی ہے، مگر اس سے پہلے میں اتنا خوبصورت کلام جس انداز سے آپ استادوں کے استاد ہیں، آپ کے لیے ہم کیا کہیں. یہی کر سکتا ہوں کہ آپ جیسے نعت خوانوں کو سلام. ٹھیک ہے، جتنے خوبصورت انداز سے آپ نے نعت خوانی کو فروغ دیا اور آج ہمارے ساتھ اتنے نوجوان نعت خواں ہیں، یقین کیجئے آپ ان کے لیے مشعل راہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ خطیب پاکستان علامہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ، جن کے فرزند ارجمن علامہ کوکب نورانی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جتنا بھی نعت خوانی کا مجھے فیض حاصل ہوا ہے سبحان اللہ. یہ انہی کی صحبت میں رہنے کا اثر ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے آمین. اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. صدیق اسماعیل صاحب سے ہم نے بار بار اس لیے گزارش کی کہ حالانکہ ان کا گلا بھی آج کچھ ٹھیک نہیں تھا، مجھے علامہ صاحب کا بھی حکم ہو رہا تھا، لیکن یقین کیجئے کہ جو کیفیت طاری ہے دیکھنے والوں پر بھی، اور مجھے یہ فرمائشیں آ رہی تھی کہ صدیق اسماعیل صاحب کو کس طرح ایک اور نعت اس لیے میں نے ان کو تکلیف دی. تو بہت اس وقت محفل پر ایک خاص کیفیت ہے، لیکن کیا کریں کہ ہمیں بریک تو لینی ہے، لیکن آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. اس بریک کے فوراً بعد ملتے ہیں. شب براءت میں بول. شب براءت میں بول. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شب برات کی خصوصی نشریات بول انٹرٹینمنٹ پر، اور آج ایک خصوصی رات ہے، بڑی پیاری رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم بخشش طلب کر سکیں، مغفرت کا موقع دیتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتیں سمیٹنے کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور آج کے دن کے حوالے سے، آج کی رات کے حوالے سے اسامہ غازی، آپ کو پتہ ہے کہ 2 لوگ ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے. اور وہ کون ہے؟ ایک وہ جو شرک کرتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی. دوسرا جو کینہ رکھتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، کسی کے لیے میل رکھتے ہیں. اب میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے ہاں اگر آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، میل ہے، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، مقابلہ بازی کرتے ہیں. کسی کو کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہونے کی وجہ سے خوشی میں تکلیف میں آ جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں.
تو ہمارے یہاں لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں کہ کینہ رکھنا اتنی بری چیز ہے کہ ڈائریکٹ اس کو شرک کے ساتھ آپ دیکھ لینا کہ ایک شرک والے کی بخشش نہیں، شرک والے کے لیے یہ رات مفید ثابت نہیں ہوگی، فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، اور ساتھ شرک کے ساتھ کس چیز کا ذکر کر دیا، کس چیز کا بتا دیا کہ کینہ رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، یعنی شرک اور کینہ رکھنے والے کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا گیا. سوچئے ذرا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی. تو کینہ جو لوگ رکھتے ہیں دل میں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، مقابلہ بازی کرتے ہیں، کسی کی خوشی میں غمزدہ ہو جاتے ہیں، تو پلیز ذرا غور کیجئے اس بات پہ کہ شب برات کی جو رات ہے تمام لوگوں کے لیے رحمتوں کی رات ہے، تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی رات ہے، تمام لوگوں کو بخش دیا جائے گا جو دل سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، معافی طلب کریں گے، اس رات کا باقاعدہ فائدہ اٹھائیں گے. صرف اس کو نہیں بخشا جائے گا جو شرک کرے گا اور جو کینہ رکھے گا. لہٰذا جو کینہ دل میں رکھتے ہیں، آج اس بات کی اہمیت کو سمجھیے اور اپنے دل صاف کر دیں، اپنے دلوں سے میل نکال دیں، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیں. یہ سوچ کر کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ہم سب کے گناہوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے، تو انسان کون ہوتا ہے کہ کسی کی چھوٹی چھوٹی بات یا غلطیوں پر آپ دل میں میل رکھ کے بیٹھ جائیں. آپ بھی دوسروں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دیں، کیونکہ ہم تمام لوگ خود گناہ گار ہیں. بے شک. تو اگر آپ کسی کے گناہ سے نفرت کرتے ہیں، کسی کی غلطی سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر اپنے آپ سے بھی نفرت کیجیے. اور اگر آپ اپنے لیے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو دوسرے کی غلطیاں بھی معاف کرنا سیکھیے. بہت اچھا. تو اور بھی نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، چاہتے ہیں آپ دعوت دیجیے. الحاج شفیق احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، رہے سلامت تمہاری نسبت. اب یہ سارا نسبتوں کا ہی کھیل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. راتیں ساری رب تعالیٰ کی ہیں، مگر شب برات جس کو نسبت ہو گئی مغفرت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کے بارے میں فرما دیا، وہ دیکھیں کیا فضیلت. اچھا جی، ہم نے اب عمران بھائی سے دوبارہ ہم نے گزارش کرنی ہے. جی الحاج عمران شیخ اتاری بھائی، ایک کلام آپ سے ہم نے سننا ہے، اور اس کے بعد پھر کالی کملے والی کی نسبت سے قصیدہ بردہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور کیا خوبصورت کلام ہو، لیکن اس سے پہلے آپ نے کلام پیش کر
شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، وطن کے بھڑکتے تو شعلے بجھا دے یا اللہ، اللہ وطن کے بھڑکتے تو شعلے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں، میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، کسی کے دل میں کیا دعا ہوگی، کسی کے دل میں کیا دعا ہوگی، یا اللہ سب کی دعائیں جائز دعائیں قبول فرما دے، دعائیہ کلام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیے اس ٹرانسمیشن میں ایک خاص کیفیت طاری رہی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ اسی رات کی برکت ہے کہ میری ایک خواہش، ایک دعا کہ میں کبھی زیارت کر سکوں علامہ بشیر الدین احمد فاروقی صاحب کی، اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی، لگتا ہے کہ اس رات ہی کی برکت ہے۔ تو علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم ٹرانسمیشن کے آخری لمحات میں دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ سلام السلام۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، 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 ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیو تھامی لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، کیونکہ گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، ارے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا، ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے، چونکہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، تو آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی
رسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی واسطہ ذکر رسول آل رسول یہ سلام اور ساری محفل سب دعائیں ہوں قبول اللہم آمین اللہم آمین جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا سے احوالم محمد را خبر کن سے احوالم محمد را خبر کن تو سلطان سلطان آدم یا محمد زروے لطف سوے من نظر کن بے پری جان مشتاق جا بے پری جان مشتاق جا فدائے روضہ خیر البشر کن مشرف گرچ شد جامع سے لطفش مشرف گرچ شد جامع سے لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن یا یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم آمین یا رب العالمین سبحان شب براعت میں بول